السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص صبح کو اٹھتا ہے تو اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، یا تو اسے آزاد کراتا ہے یا اسے ہلاک کر دیتا ہے، یعنی یا تو اچھے کام کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے جن کی وجہ سے وہ دوزخ سے بچ جاتا ہے، یا پھر ایسے کام کرتا ہے کہ جو اس کو ہلاک کر دے، یعنی تباہی کی طرف لے جائیں۔ اب میں چند کام جو صبح سے رات تک کرنے چاہیے، جو ہمیں سنت سے پتہ چلتے ہیں، ان میں سے ایک ایک کا ذکر کروں گی اور آپ اس کو سن کر اپنا جائزہ لیتے جائیے اور میرے ساتھ شیئر بھی کیجیے کہ کیا آپ یہ کرتے ہیں یا آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ جو ہی ہماری آنکھ کھلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعا پڑھنی چاہیے۔ کس کس کو یہ دعا آتی؟ الحمدللہ، لیکن سب کو نہیں آتی۔ میری گزارش ہوگی سب بہنوں سے کہ اس دعا کو خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اور ایک اور دعا بھی ہے، اگر وہ بھی آتی ہے تو ٹھیک، نہیں تو وہ بھی اچھا ہے۔ الحمدللہ الذی رد علی روحی واذن لی بذکرہ۔ اللہ کا شکر ہے جس نے میری روح لوٹا دی اور مجھے اپنے ذکر کی اجازت دے دی، کہ مجھے توفیق دے دی۔ کیونکہ آپ دیکھیں کتنے ہی لوگ ہیں جو سوتے ہیں تو پھر جاگتے نہیں۔ ابھی ریسنٹلی میری ایک بہت عزیز ساتھی کے ہسبینڈ کا انتقال ہوا ہے۔ وہ صبح اٹھے ہیں، فجر کے وقت نماز پڑھی ہے، اپنے معمولات کیے ہیں، پھر اشراق پڑھی ہے اور دوبارہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ کرتے ہیں نا، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، موسم بھی گرم ہوتا ہے، رات کو سوتے ہوئے دیر ہو جاتی ہے، تو انسان پھر کیا کرتا ہے، اٹھنے کے بعد پھر لیٹ جاتا ہے، اور وہ اسی طرح لیٹ گئے ہیں لیکن پھر دوبارہ نہیں اٹھے۔ ہمیں سے کسی کو نہیں پتا کہ جب وہ سوئے گا تو دوبارہ اٹھے گا یا نہیں۔ اس لیے معمول بنا لیجئے کہ ذکر کر کے سونا ہے اور اٹھتے ہوئے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہماری روح، ہماری جان ہمیں واپس لوٹا دی۔ تو دن کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف اور اس بات کے ساتھ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ کے واپس جانا ہے۔ ہماری واپسی بھی اللہ کی طرف سے، جس نے ہمیں زندہ کیا، پیدا کیا، وہی ہمیں موت دے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے۔ قیامت کے دن سب سے افضل بندے وہ ہوں گے جو کثرت سے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، حمادون ان کو کہتے ہیں۔ اور ایک دفعہ الحمدللہ کہنا میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے، یعنی صبح صبح اب ہم الحمدللہ کہیں تو گویا ہم نے اپنے لیے ایک بہت بڑا ذخیرہ نیکیوں کا اکٹھا کر لیا۔ اور ویسے بھی شکر ادا کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ کہتا ہے نا کہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کہ دوبارہ اسی کی طرف جی اٹھنا ہے، تو قبر سے بھی اٹھنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی بستر سے اٹھتا ہے۔ کسی کو اچھے خواب آتے ہیں وہاں اور کسی کو نہیں آتے۔ قبر میں بھی کچھ لوگ تو خوشحال ہوں گے اور کچھ لوگ برے حال میں ہوں گے۔ بہرحال قیامت کے دن سب کو اٹھنا ہوگا، تو انسان موت کو یاد کرتے ہوئے، اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کہ واپسی بھی ہے، اس طرح دن کا آغاز کرے تاکہ اچھے سے آغاز کرے۔ اس کے بعد سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ بیڈ ٹی پئیں یا کچھ اور کریں گے؟ نماز فجر اسی وقت پڑھیں گے جب آپ فجر کے لیے اٹھیں گے۔ جو لوگ اس وقت نہیں اٹھتے وہ بہت بڑا نقصان کر لیتے ہیں۔ لہذا دن کا آغاز فجر کی نماز سے۔ فجر کی نماز پہلی نماز ہے صبح کی، اس کی بڑی امپورٹنس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے انہیں ادا کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے قیامت کے دن یہ عہد ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ اور جس نے ان کو ادا کیا مگر ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے، معمولی چیز سمجھتے ہوئے نماز کو ان میں سے کچھ ضائع کر دیا، تو اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو عذاب دے چاہے تو معاف کر دے۔ تو اس لیے دن کا آغاز اللہ کی نافرمانی سے نہیں کرنا۔ کس سے کرنا؟ فرما برداری سے۔ اور فرما برداری میں پہلی فرما برداری نماز۔ پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا ہوگا
اگر اسی ٹیسٹ میں فیل ہو گئے تو آگے اور مشکلات ہو جائیں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی دن میں 2 بار فرشتوں سے بندوں کی نماز کے بارے میں خبر لیتے ہیں، ایک فجر اور ایک عصر۔ وہ پوچھتے ہیں جب تم گئے تھے ان کے پاس تو کیا کر رہے تھے؟ فرشتے بتاتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب تم نکلے تو کیا کر رہے تھے؟ کیونکہ عصر اور فجر میں شفٹ چینج ہوتی ہے فرشتوں کی۔ عصر کے وقت رات کے فرشتے آ جاتے ہیں ڈیوٹی پر، اور فجر کے وقت دن کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس حال میں ان کے پاس پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر کی نماز کے بارے میں آتا ہے وہ آدمی ہرگز آگ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ شام تک اللہ کے ذمے ہے، یعنی اللہ کی حفاظت میں ہے۔ تو فجر کی نماز بہت امپورٹنٹ نماز ہے، اور نماز پڑھنے والے سے اللہ کا رزق کا وعدہ ہے، اس لیے خود بھی نماز ادا کریں اور گھر والوں کو بھی اٹھائیں، پیار سے محبت سے امپورٹنس بتا کے کہ وہ سوتے نہ رہے، کیونکہ اس کی نحوست ہوتی ہے۔ فجر کی نماز میں 2 سنتیں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ صرف فرض پڑھتے ہیں نا، تو فجر میں آپ سنت نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں کو دنیا کی ہر چیز سے قیمتی قرار دیا، اور جو سویا رہے اس کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا گیا جو رات سے صبح تک سوتا ہی رہا۔ آپ نے فرمایا یہ ایسا شخص ہے جس کے کان، یا فرمایا دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے، یعنی غافل ہو جاتا ہے پھر۔ اور اسی طرح ایک اور خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں آپ کو دکھایا گیا کہ ایک شخص تھا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ وہ قرآن کا حافظ تھا، لیکن قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، یعنی نماز نہیں پڑھتا تھا اور سویا رہتا تھا۔ نماز پڑھتے ہوئے ایک چیز یہ بھی خیال کرنی ہے کہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھنی۔ خشوع کا مطلب رونا نہیں ہوتا، بلکہ دل کا متوجہ ہونا ہوتا ہے، یعنی شعور کے ساتھ رب سے مناجات کریں، اطمینان اور خشوع سے سجدہ کریں، یعنی پورے سکون کے ساتھ، کیونکہ ایک سجدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور ایک گناہ مٹ جاتا ہے۔ نماز کے فوراً بعد کیا کرنا چاہیے؟ اذکار، شابش۔ نماز کے بعد اگر کوئی مصلی پر بیٹھا رہے تو جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی بخشش فرما دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما۔ یعنی آپ مصلی پہ بیٹھے ذکر کر رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اور فرشتہ آپ کے لیے دعائیں کرنا شروع ہو گیا۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو فرشتوں کی دعائیں لینی چاہیے۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا جائے تو جو ایسا کرے گا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ کتنی بڑی بات ہے نا یہ، اس لیے اس کا اہتمام کیا رکھنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ مصروف ہیں، 33 بار نہیں پڑھ سکتے تو 10 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ انگلیوں پر تسبیح کریں، کیونکہ انگلیاں قیامت کے دن کیا کریں گی؟ گواہی دیں گی۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ جی، ایسے شخص کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں لے جانے سے نہیں روک سکتی، اتنا بڑا اجر و ثواب۔ میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ اپنا جائزہ لیں۔ اگر کوئی چیز چھوٹ گئی یا بھول گئی یا پتہ ہے لیکن کرتے نہیں تو کرنا شروع کر دیں۔ وہ دن جس میں یہ باتیں کریں گے آپ، اس کی نسبت بہت زیادہ اجر و ثواب والا ہوگا جس میں آپ یہ نہیں کریں گے۔ دنیا کے کام کبھی ختم نہیں ہو سکتے، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اذکار، اپنی عبادات کو بھولنا نہیں۔ اسی طرح ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے نظر لگ گئی، وہ فلانے نے جادو کر دیا، وہ گھر میں یہ شر ہو گیا، تو اس کا حل بتایا گیا ہے کہ ہر نماز کے بعد قل هو اللہ 1 دفعہ، قل اعوذ برب الفلق 1 دفعہ، اور قل اعوذ برب الناس 1 دفعہ پڑھے۔ یہ نماز کے بعد پڑھنی چاہیے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، کوئی ایسی تکلیف ہوتی ہے ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ پڑھ کے انہیں ہتھیلی پہ پھونک مار کے اپنے سر سے منہ اور پورے جسم پر اپنا ہاتھ پھیر لیا کریں۔ اس سے انشاءاللہ ان کا شر بھی دور ہو جائے گا، ان کی بیماری بھی ختم ہوگی۔ نماز کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ صبح شام کے اذکار، پروٹیکشن کی دعائیں،
آپ میں سے کس کس کے پاس ایاک نستعین کتاب ہے؟ الحمدللہ کافی لوگوں کے پاس ہے. جس کے پاس نہیں، اگر آج آئی بھی ہے تو ضرور لے لیں. اور انگلش میں بھی ہے، اس میں ٹرانسلیٹریشن کی ہوئی ہے. اگر عربی نہیں پڑھ سکتے بچے تو ان کو انگلش میں پڑھنی آ جائے تو وہ بچوں کو ضرور ساتھ ساتھ سکھائیں. ہر ماں خود اپنے پڑھنے کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی سکھائے. تو اگر زبانی یاد نہیں تو دیکھ کے پڑھ لیجئے. انشاءاللہ جب آپ پروٹیکشن کی دعائیں پڑھیں گے تو آپ نظر سے، حسد سے اور بہت سے شر سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں کہ لوگوں کی نظر تیز ہوتی ہے، ایسا ہے کہ ہمارے اوپر پروٹیکشن وال نہیں ہوتی کیونکہ ہم اذکار نہیں کرتے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص آپ میں سے جیسے بزرگ خواتین جن پہ چھوٹے بچوں کی ذمہ داری نہیں یا گھر کے بہت سارے کام کاج نہیں، تو وہ فجر کی نماز سے سورج طلوع ہونے تک بیٹھے رہے مصلی پر. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے پھر بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر 2 رکعتیں پڑھے اشراق کی، یعنی اس کے لیے ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے. کوئی معمولی اجر ہے؟ کتنا بڑا اجر کما لیتے ہیں وہ لوگ جو تھوڑا صبر سے بیٹھے رہتے ہیں فجر کے بعد اور نفل پڑھ کے اٹھتے ہیں اور 2 رکعتیں ہی پڑھنی ہوتی ہیں. تو انسان کا دل، اس کی روح یہ سیراب ہو جاتے ہیں ان اعمال سے جو ابھی تک میں نے آپ کو بتائے. آپ کے لیے خیر و برکات کے دروازے کھل جاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں سلامتی کا ذریعہ ہے، عظیم اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، شر کے آنے سے پہلے، تکلیف کے آنے سے پہلے، واقع ہونے کے بعد اسے ہٹانے کا ذریعہ ہے. یہ دعائیں، یہ جو میں بتا رہی ہوں نا پروٹیکشن کی دعائیں جو ہیں، رب کے سامنے فقر اور عاجزی کا اظہار بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف بھی ہے. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی دشمن سے بچنے کے لیے اپنے آگے کوئی بال کھڑی کر لے. تو انشاءاللہ اگر ساری نہیں بھی پڑھ سکتے تو معوذتین، بسم اللہ الذی لا یضر، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور کچھ اور مختصر دعائیں پڑھ کے اپنے اوپر بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی پڑھنا سکھائیں. اس کے بعد کیا کریں گے یہ بتائیے؟ تلاوت کریں، چاہے تھوڑی سی کیوں نہ کریں. اور اگر میں سمجھتی ہوں بچوں کے اسکول جانے کا وقت ہوتا ہے تو اپنی تلاوت کا وقت نہیں رہتا، پھر آپ کیا کریں؟ اپنے فون پر قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ ریگولر لگا دیں. کوئی پورے قرآن کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اب تو ایسی ویب سائٹس بھی ہیں، وہاں سے آپ شروع کریں، الحمد سے الناس تک پورا کریں. ہر روز تلاوت لگا دی، بچے بھی تیار ہو رہے ہیں، آپ بھی کچن میں کام کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ تلاوت سنیں. کیوں؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت کا عربی میں معنی فالو کرنا بھی ہوتا ہے، سمجھ کے پڑھنا، اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے انہوں نے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی. یہ لوگ اللہ کے ساتھ ایک بزنس کر رہے ہیں. یہ چیزیں یہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے ہاں ایسا اجر، اتنا پروفٹ پائیں گے کہ سوچ بھی نہیں سکتے، تاکہ وہ انہیں ان کے اجر پورے دے اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ بھی دے. بے شک وہ بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے. تو پیاری بہنوں، تلاوت کو نہیں چھوڑنا، چاہے ایک صفحہ کیوں نہ ہو، ایک ربع کیوں نہ ہو، ہاف جز کیوں نہ ہو، ایک پارہ کیوں نہ ہو. میرے ایک بہنوئی تھے، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے. وہ چاند کی پہلی تاریخ کو پہلا سپارہ پڑھتے اور آخری کو آخری سپارہ پڑھتے، اور اس طرح ہر مہینے پورا قرآن ختم کر لیتے. تو جن لوگوں کی بہت زیادہ مصروفیات، ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن جو ہے یہ غموں کا علاج ہے، شفا ہے، سکون کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کو نہیں چھوڑنا. ایک حرف پڑھنے کا کتنا اجر ہے؟ 10 گنا. ایک حرف الف پڑھیں گے تو 10 نیکیاں، لام پڑھیں گے تو 10 نیکیاں، میم پڑھیں گے تو 10 نیکیاں. کیا کوئی اور کام کرنے سے اتنا پروفٹ آپ گین کر سکتے ہیں؟ نہیں. ہاں ایک مشکل ہے، کچھ لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، یا ان کی تجوید ٹھیک نہیں، یا وہ ڈرتے ہیں کہ کوئی سن لے گا تو پھر کیا ہوگا. تو ایسی صورت میں ان کو اپنی تجوید ٹھیک کرنی چاہیے. اس کے لیے میں آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں، اور وہ طریقہ ہے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، لرن قرآن. کس کس کے پاس ہے یہ ایپ؟ 8-10 لوگوں کے پاس ہے، زیادہ نہیں. آپ یہ ایپ اگر ڈاؤن لوڈ کر لیں. اچھا، قرآن پر آل کس کے پاس ہے؟ وہ بھی تھوڑے سے لوگوں کے پاس ہے. ان دونوں میں سے
کوئی بھی ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, یہ آپ آئی فون پہ بھی کر سکتے ہیں اور اینڈرائڈ پہ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں آپ تجوید سیکشن پہ چلے جائیں, تجوید پہ جائیں گے تو وہاں آپ کو ایک ایک آیت کہلوائی ہوئی ملے گی. پہلے ٹیچر پڑھے گی, پھر پیچھے آپ پڑھیں گے. تو آپ کیا کریں, جب ٹیچر پڑھ رہی ہو غور سے سنیں, جب اسٹوڈینٹس آگے پڑھے آپ بھی ساتھ شامل ہو جائیں. تو اس طرح روز پڑھتے پڑھتے آپ کی تجوید ٹھیک ہو جائے گی, کیونکہ بعض کا جب انسان بڑا ہو جاتا ہے نا تو اس کو شرم آتی ہے کسی کے پاس جا کے غلطیاں نکلوانے کی, یا ٹائم نہیں ہوتا, یا فیس نہیں دے سکتے, یا کوئی اور مسائل ہوتے ہیں. تو آپ قرآن مجید کھول کے بیٹھ جائیں, آڈیو لگا کے بیٹھ جائیں, اور 7 انگلی رکھ کے ایک ایک آیت کو پڑھ پڑھ کے یاد کریں, اس کے مخارج ٹھیک کریں, ادائیگی ٹھیک کریں, ٹھیک ہے. جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہو وہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. ابو ہریرہ کہا کرتے تھے, بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے, اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں, شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے. یعنی اس گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے, قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. آج آپ دیکھیں ہمارے بچے ویڈیو گیمز کے پیچھے دیوانے ہیں, قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں. ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ کو پتا نا, جب بچے قرآن پڑھتے تو ماں باپ کو بھی ثواب ملتا ہے, کیونکہ انہوں نے ان کو پڑھوایا. لیکن اگر ہمارے بچے قرآن ہی نہیں پڑھ رہے تو مرنے کے بعد کون ہمارے لیے دعائیں کرے گا, کون ہمارے لیے کچھ کرے گا. تو اس لیے پیاری بہنوں, آپ ان کے لیے عملی نمونہ بنو, رول ماڈل بنو. آپ گھر میں ان کے بیچ میں بیٹھ کے تلاوت کرو, سیکھو. اگر نہیں تو انہیں بتائیں, میں اب دیکھو اس ایج میں سیکھ رہی ہوں, چلو ہم سب مل کے سیکھتے ہیں. ان کو بھی ساتھ بٹھا لیں, چھوٹی سی گھر میں کلاس بنا لیں, 2-3 بچے اور آپ خود بیٹھ جائیں. اگر آپ کے ہسبینڈ بھی ساتھ بیٹھ جائے تو بہت ہی اچھا ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو کوئی ٹیچر ہائر کریں جو گھر پہ آئے, یا آپ اس کے پاس لے جائیں یا آن لائن پڑھائیں. لیکن اس فریضے سے آپ نے کوتاہی نہیں کرنی کہ بچوں کو قرآن سکھا کے جانا ہے دنیا سے. اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہوتا ہے, نحوست ہوتی ہے اس میں, فرشتے اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں, شیاطین آ جاتے ہیں اور اس گھر کی خیر و برکت کم ہو جاتی. تب ہمارے اوپر ہے نا, ہم کیا چاہتے ہیں. قرآن مجید صرف موبائل سے نہیں پڑھیں, وہ بھی ٹھیک ہے اگر نسخہ نہیں آپ کے پاس, لیکن مصحف ہونا چاہیے. اور مصحف کو اپنے سرانے رکھا کریں. سرانے سے مطلب بیڈ سائڈ ٹیبل ہے نا, وہاں رکھا کریں, کیونکہ قبر میں بھی قرآن سرانے کی طرف سے آئے گا اور بچائے گا. اگر دنیا میں ساتھ نہیں رکھا نا, قبر میں نہیں آئے گا. سمجھ آ گئی بات؟ تو ابھی سے اس کو پاس رکھے, ساتھی بنائیں, تاکہ قبر میں بھی وہ آپ کے ساتھ ہو. حدیث میں آتا ہے, آدمی کو جب اس کی قبر میں لایا جاتا ہے تو فرشتہ اس کے سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے, تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے. قبر میں عذاب نہیں دینے دیتے, وہ کہتے پیچھے جاؤ. جب فرشتہ سامنے آتا ہے تو صدقہ اسے دھکیل دیتا ہے. جب پاؤں کی طرف آتا ہے تو مساجد کی طرف جانا اس کو دھکیل دیتا ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیے کہ تلاوت کر لی آپ نے, تو آپ اب اٹھ کے 2 نفل پڑھ لیں اگر آپ نے پہلے نہیں پڑھے تلاوت سے, ورنہ فجر کی نماز پڑھ کے تلاوت شروع کر دیں اور پھر اشراق کے نفل پڑھ لیں, تو ٹائم بھی پاس ہو جائے گا, حج عمرے کا ثواب بھی ملے گا. یہ 2 نفل جو ہے سارے جوڑوں کا صدقہ ہے. میں اکثر لوگوں کو بتاتی ہوں, اگر آپ کے جسم میں آپ کو جوائنٹس پین ہے تو آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں, اپنے سارے جوڑوں کا صبح صبح صدقہ دیں, 2 نفل پڑھیں, آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی, کیونکہ میں نے یہ پرسنلی ایکسپیرینس کیا. پھر آپ دیکھیے, ہر روز اپنے نفع مند علم میں اضافہ کریں, چاہے کوئی اچھا لیکچر سنیں, چاہے کوئی کلاس جوائن کریں, چاہے کوئی کتاب پڑھیں. تو علم نافع جو ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک دینی اور شرعی علم جس میں ہم قرآن کا ترجمہ سیکھتے ہیں, تفسیر سیکھتے ہیں, جس میں ہم دعائیں سیکھتے ہیں, جس میں ہم نماز کا طریقہ سیکھتے ہیں, سیرت کے بارے میں سیکھتے ہیں, احادیث پڑھتے ہیں. یہ دینی علوم ہے. اور دنیاوی علم جس سے انسان دوسروں کو فائدہ پہنچا سکے, جیسے طب ہے, ڈاکٹر بننا ہے, بزنس ہے, ایگریکلچر ہے, انڈسٹری کے بارے میں جاننا, آئی ٹی کے بارے میں, یہ ساری تعلیم حاصل کرنا تاکہ آپ دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں اور اپنی ارننگ بھی کر سکیں. تو یہ بہت فائدے کی چیز ہے کہ اب آپ نے نماز, قرآن تلاوت, اشراق سب کر لی, اب یا اپنی جاب پہ جائیں, یا پھر اگر گھر میں ہے تو گھر کے کام کاج کریں, اور اس کے بعد اپنا نالج بھی بڑھائیں. اس کے لیے آپ سیکوینس کے ساتھ لیکچر سنا کریں. کبھی حدیث سے شروع کر لیا تو وہ سارے لیکچرز پورے کر لیں, ہر روز ایک ایک کر کے. اگر تفسیر شروع کر لیے تو اس کو شروع کر کے آگے تک لے جائیں, لیکن اپنے علم میں پختگی لائیں.
اور اگر ہو سکے تو کوئی نہ کوئی کلاس جوائن کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے پورا حج ادا کرنے والے کے مثل اجر ہے. اتنا بڑا اجر ہے. یاد رکھیں علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے وقت مقرر کریں, جگہ مقرر کریں, ورنہ اگر آپ صرف چلتے پھرتے ہی سن رہے ہیں تو پکا علم نہیں آئے گا. کوئی بات سمجھ آئے گی, کوئی نہیں آئے گی. نہ ہونے سے بہتر ہے کچھ تو سن لیں, لیکن گھر میں بھی ٹیبل چیئر سیٹ کر کے رکھیں اور اپنا لیپ ٹاپ سیٹ کریں اور کوئی آن لائن کلاس جوائن کر لیں یا پھر گھر میں پڑھیں, خود سے سیلف اسٹڈی کریں, لیکن ٹائم اور پلیس, زمان اور مکان مقرر کریں. اس سے آپ کی گروتھ ہوگی. جتنا جتنا آپ سیکھتے جائیں گے آپ نیکیوں میں آگے بڑھتے جائیں گے, برائیوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے. پھر آپ دیکھیں کچھ بہنیں ناشتہ نہیں کرتی, وہ کہتی ہیں کہ موٹے ہو جائیں گے اور چھوڑو پڑے, لیکن ناشتہ ضرور کریں. آپ کو کام کرنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, جاب پہ جانے کے لیے انرجی چاہیے. چاہے چند کھجوریں ہی کیوں نہ کھا لیں, کھجور پانی لے لیں, کچھ اور سیڈز وغیرہ لے لیں, نٹس لے لیں, جو بھی آپ کو پسند ہو. اگر دودھ پسند ہے تو زیادہ دودھ اور کم چائے ڈال کے پی لیں. بہت سے لوگ صرف کافی پی لیتے ہیں, تو وہ درست نہیں کہ آپ اپنے آپ کو صرف ایسی چیزوں پر کہ جو آپ کے اندر کیفین ڈالیں اور آپ صرف اس کی وجہ سے ایکٹیو اور غذائیت نہ ہو, تو آپ دیکھیں کہ پھر آپ سے بہت سے کام ہو نہیں پاتے, آپ جلدی تھک جاتے ہیں. تو اس کو بھی بچائیے. اپنے جسم کی حفاظت بھی عبادت ہے, ٹھیک ہے نا, جسم کی حفاظت بھی عبادت ہے. یہ نہیں کہ سب کی ٹیک کیئر کرتے کرتے اپنے آپ کو بلا کے رکھ دیں اور پھر کسی کام کے نہ رہیں, نمازیں بھی بیٹھ کے شروع کر دیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ کھانا بھی عبادت ہے. بسم اللہ پڑھ کر کھائیں, بیٹھ کر کھائیں. میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے, چلتے پھرتے کھا رہے ہوتے. خاص طور پر مائیں کچن میں کام کر رہی ہیں, اپنا ناشتہ رکھ لیا, ادھر سے ایک نوالا لیا, ادھر کام کیا. یہ درست نہیں. آپ کے بچے بھی یہی کریں گے, چھوٹے بچوں کو بھی میں نے دیکھا ہے وہی بھاگتے دوڑتے کھا رہے ہوتے ہیں. یہ درست طریقہ نہیں ہے. سنت طریقے سے کھائیں, کھانا عبادت ہو جائے گا. پھر دائیں ہاتھ سے کھائیں اور پیئیں, ہر گھونٹ پہ الحمدللہ کہیں. پھر کھانا کھا کر بھی دعا کریں. کس کس کو آتی ہے دعا؟ پڑھیں مل کے ذرا کھانا کھانے. الحمدللہ. کچھ لوگوں کے ہونٹ نہیں ہلے, یا تو دعا نہیں آتی یا بخل کیا انہوں نے پڑھنے میں. اگر نہیں آتی تو کوئی حرج نہیں, سیکھ لیں, آپ کا دن عبادت بن جائے گا. ہمارے دین میں صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں. ہم نے ابھی آیت میں کیا سنا؟ نماز پڑھو اور نیکی کرو. وہ کون سی نیکی ہے جو نماز کے علاوہ ہے؟ وہ یہی نیکیاں ہیں. اپنی کیئر کرنا بھی نیکی ہے, اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا بھی نیکی ہے, الحمدللہ کہنا بھی نیکی ہے. جو بندہ پانی پی کر الحمدللہ کہتا ہے, اللہ اسے راضی ہو جاتا ہے, خوش ہو جاتا ہے. کہ یہ مشکل کام تو نہیں اللہ کو راضی کرنا, بشرطے کہ ہمارے کچھ آداب اور مینرز ایسے ہوں. صبح صبح اپنے آپ سے سیلف ٹاک کیا کریں اور کہا کریں میری ساری زندگی میرے رب کے لیے, میں اللہ کی بندی ہوں, اللہ کی فرما بردار بنوں گی, اللہ کا حکم مانوں گی, اللہ کو راضی کروں گی. اپنے آپ سے یہ باتیں کیا کریں. میں ہر کام اللہ کی پسند کا کیا کروں گی, کیونکہ جو آپ سوچتے ہیں, بولتے ہیں, پھر وہ کرتے بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے, فلاں کیا کہے گا, اس کو خوش کرنا, اس کو راضی کرنا, فلانا کام کرنا, فلانا. ٹھیک ہے وہ سب کریں, لیکن اپنا خیال بھی رکھیں. ہم نماز پڑھ کے بھی عبادت کرتے ہیں, ہم مخلوق کا خیال رکھ کے بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم اپنے عادات کو اچھا بنا کے بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنا ایمان بھی بڑھانا ہے, اور ایمان بڑھانے والا ماحول بھی قائم کرنا ہے. اپنے گھر کا ماحول, اپنے سوشل سرکل کا ماحول ایمان بڑھانے والا. آپ ایسے لوگوں سے ملیں جن سے ملنے کے بعد آپ کا ایمان اوپر جائے, اور ان لوگوں سے ذرا دور رہیں, اسپیس دیں جن سے مل کے آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور وہ ایسی غیبت کرتے ہیں کہ آپ کا ایمان خراب کر دیتے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت دفعہ خواتین, سب بچے وغیرہ اسکول گئے, ہسبینڈ آفس گئے, اب کیا شروع ہو گئے, موقع مل گیا ان سب کی شکایتیں کرنے کا. کبھی اماں کو شکایت لگا رہے ہیں, کبھی دوست کو لگا رہے ہیں. روزانہ کی روٹین. کچھ لوگوں کو تو ہمیں فون کرنا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے دوست ہوتے ہیں, آ نہیں سکتے, ہم جا نہیں سکتے, تو ہم فون پہ باتیں کرتے ہیں. اور اب تو فیس ٹائم اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرنے کے ذریعے آ گئے ہیں دور بیٹھے لوگوں سے بھی. ایک دن ایک بچی نے مجھے فون کیا, رو رہی ہو. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے, تمہیں کچھ اور کی طرف سے تکلیف ہے؟ نہیں کوئی تکلیف نہیں, تمہارے رزق کی کمی نہیں, وہ بھی کمی نہیں, میرے پاس ہر نعمت. میں نے کہا پھر کیوں رو رہی؟ کہتے وہ میری بھابھی نے میری امی کا جینا حرام کر رکھا ہے. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ یعنی مجھے لیٹسٹ خبر دے رہی تھی کہ آج میری بھابھی نے یہ فساد گھر میں کیا ہے. میں نے کہا وہ اللہ کے بندے آپ کو بتاتے کیوں ہیں؟ وہ یوکے میں رہتی تھی. میں نے کہا آپ
پاکستان کی خبریں UK میں سن کے رو کے کینیڈا میں رپورٹ کر رہی ہیں، ساری دنیا کو سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں. کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ اگر ہمارے گھر میں کوئی جھگڑا ہے تو اللہ کے واسطے بیٹیوں کو آرام سے اپنے گھر میں رہنے دیں، اپنے جھگڑوں کو گھر میں خود ہی نپٹا لیں. بہو کی شکایتیں بیٹی کو، بیٹی کی شکایتیں باپ کو، اس کی اس کو، یہ چھوڑ دیں. یہ سکون برباد کرنے والی چیزیں ہیں. بات کریں تو علم کی بات کریں، اچھی کسی کو کھانا پکانے کی ٹپ دیں، کوئی بیمار ہے تو اس کو صحت کے لیے کوئی مشورہ دیں، لیکن اس قسم کی باتیں نہ کریں کیونکہ یہ غیبت ہے. اور آپ کی نے جو صبح سے وہ اٹھی ہوئی ہے نا اور جو کچھ کیا ہے سب صفائی ہو جائے گی، شام ہونے سے پہلے سب کچھ ختم. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کون سی چیزیں ایمان بڑھانے والی ہیں اور کون سی گھٹانے والی ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان نماز دیوار کی طرح حائل ہے. دوسرے لفظوں میں نماز کا ترک مسلمان کو کفر تک پہنچانے والا عمل ہے. حضرت بریدہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور منافقوں کے درمیان عہد نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی بس اس نے کفر کیا. گویا اسلام اور نفاق دونوں کے بیچ میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے. اب یہ ساری باتیں یہاں لکھی ہوئی ہیں، مجھے پڑھ کے سنانے کی ضرورت کیوں ہے آپ کو؟ یہ تو کتاب آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ کہیں گے اتنی دور آ کے بیٹھے اور پھر یہی ریڈنگ ہی کر رہے ہیں. اس میں ایک تو بات یہ کہ یقین کی کیفیت بڑھتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مختلف ناموں کی پروننسیشن وغیرہ ہیں ان پہ خاص طور پر آپ توجہ کریں، ان کا اعراب لگا دیں، تاکہ جب آپ یہی بات کسی اور کو بتائیں یا پڑھائیں تو آپ کا پروننسیشن یا نطق بھی درست ہونا چاہیے. تو کسی بھی کتاب کے استاد سے پڑھنے سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ منافقوں کو جو امن ہے وہ قتل نہیں کیے جاتے اور ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا ہی سلوک روا رکھا جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، اور ان کا نماز پڑھنا گویا مسلمانوں کے درمیان ایک عہد ہے جس کے سبب منافقوں کی جان اور ان کا مال مسلمانوں کی تلوار اور یلغار سے محفوظ ہے. اور جس نے نماز ترک کی یعنی چھوڑی تو اس نے اپنے کفر کا اظہار کر دیا. حضرت عبداللہ بن شقیق رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، صحابہ کرام اعمال میں سے کسی چیز کے ترک کو یعنی چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص نماز چھوڑ دے تو یقیناً اس کی بابت یعنی اس کے بارے میں اللہ کا معاف کرنے کا ذمہ ختم ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے تو گویا اس کا اہل اور مال لوٹ لیا گیا. تو باقی کیا رہا؟ گھر والے بھی لٹ گئے اور مال بھی. سونامی ڈیزاسٹر کو یاد کریں جس میں لوگوں کے ساتھ یہی ہوا کہ دونوں چیزیں ہی چلی گئیں، گھروں کا بھی صفایا ہو گیا اور انسان بھی بہہ گئے، کوئی ایک بچا کوئی دو بچے. پوری دنیا میں کوہرام برپا ہے اس ڈیزاسٹر کے بعد، ہر شخص اپنی جگہ پر خوف زدہ ہے. لیکن ہم نماز نہ پڑھ کر اور ایک نماز چھوڑ کر اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں. پھر ہم سوچتے ہیں ہم پر بلا کیوں آئی، ہم پر ہی مصیبت کیوں آئی، ہم ہی آزمانے کو کیوں رہ گئے. ہم نہیں سوچتے کہ ہمارا قصور کیا ہے، ہمارے پارٹ پہ کمی کیا ہے، ہماری کوتاہی کیا ہے. ہم نماز پر نماز چھوڑتے چلے جاتے ہیں، اللہ کے غضب کو بھڑکاتے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد بے فکر ہو جاتے ہیں. تو نماز کا معاملہ آسان معاملہ نہیں. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز عصر چھوڑ دی پس اس کے اعمال باطل ہو گئے. غور کیجئے، جس نے جان بوجھ کے نماز عصر چھوڑ دی اس کے باقی اعمال بھی ضائع ہو گئے. گویا نماز کا نہ پڑھنا ایک جرم نہیں یا اس کا نقصان ایک طرح سے نہیں بلکہ ملٹی فولڈ ہے. ایک نماز کا ضائع کرنا باقی اعمال کو بھی ضائع کرنے کے برابر ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے ملاقات پر نماز کا حکم ملا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں
اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ کب ہوا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام ملاقات کی جگہ پر آئے تھے۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں، اس میں بھی آپ دیکھیے کہ لا تعبدون الا اللہ کے بعد حقوق العباد کی بات کی گئی، اور پھر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، صلاۃ اور زکوٰۃ کی بات ہے۔ نماز کے لیے ان کے گھروں کو مسجد بنایا گیا۔ جب فرعون کے ظلم اور زیادتی کی انتہا ہو گئی اور ان کے لیے مرکزی عبادت گاہیں نہ رہی تو گھروں کو عبادت گاہ بنایا گیا، اور وہاں بھی کیا حکم دیا گیا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہ نماز قائم کرو۔ شعیب علیہ السلام کو کس بات کا طعنہ دیا گیا تھا؟ یا شعیب اصلاتک تأمرک، کہ اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام کس بات کی فکر کرتے ہیں؟ اپنی اور اپنی اولاد کی نماز کی فکر کرتے ہیں۔ کعبہ کی تعمیر کے بعد انہوں نے کیا دعا مانگی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ نماز کی فکر ہے۔ نماز ہی کی خاطر انہوں نے اپنی اولاد کو اس وادی میں چھوڑا تھا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ یعنی اپنے اہل و عیال کو وہ جس جگہ چھوڑتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ نماز قائم کریں۔ انی اسکنت لیقیموا الصلاۃ، اس سے نماز کی امپورٹنس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو کس چیز کا حکم دیا؟ نماز کا حکم دیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّكَ مَرْضِيًّا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے اور وہ اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے۔ ابھی اس وقت آپ نوٹس میں صرف 2 چیزیں لکھیے، مثلاً اسماعیل علیہ السلام نے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا، اور آگے آیت نمبر سورۃ مریم آیت 55، بس۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اس مقصد کے لیے اولاد کو بسایا۔ ٹھیک، ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد اور اپنی نماز کی فکر تھی، آیت فلاں۔ شعیب علیہ السلام کو نماز ہی کے بارے میں بات کی گئی، بنی اسرائیل سے نماز قائم کرنے کا عہد لیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے وقت اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ تمام انبیاء اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تمام انبیاء کی طرف یہ وحی کی گئی۔ بس صرف مین ہیڈنگز جو ہے یہ پوائنٹس اگر آپ پک کر لیں تو اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ صرف اتنی دلیل، آپ سے آیات نہیں، ان کے دلائل میں پوچھے جائیں گے۔ میں نے آیات تو اپنے اصل میں نوٹس کے لیے بنائی ہوئی ہیں کہ اگر آپ میں سے کوئی کہے کہ اس کی کیا دلیل ہے تو یہ دلیل ہونی چاہیے۔ آپ آیت کا نمبر نوٹ کر لیں، اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کو بھی آیت کا نمبر آتا ہو۔ اگر آپ اس وقت نوٹس میں آیات پوری لکھنا شروع کر دیں گے اور ترجمے اور پھر ان کے نمبر، تو اپنے آپ کو کھپا ڈالیں گے اور حاصل کچھ نہیں۔ اس کے آپ سے نہ مطالبہ ہے نہ آپ کو ضرورت ہے۔ اس وقت آپ کو صرف یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ نماز بڑی اہم ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام انبیاء کو اس کا حکم دیا تھا، اور ڈفرنٹ انبیاء کے جو دلائل قرآن میں ملتے ہیں، ایک تو مجموعی طور پر سب انبیاء کی بات ہوئی اوپر، اوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ، اور پھر ڈفرنٹ انبیاء جو یہاں ان کا ذکر آتا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا پنگھوڑے میں نماز کا ذکر کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت نماز پڑھنے کی وصیت کی تھی جبکہ وہ گود میں بچے سے تھے۔ ایک بچے کا تصور کریں جو پنگھوڑے میں کہہ رہا ہو وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، سبحان اللہ، کہ اللہ نے مجھے نماز کی تاکید کی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ مریم آیت 30 اور 31 میں آتا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا اور مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی جب تک میں زندہ رہوں، موت تک۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ٹھیک، تو ان تمام انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ پھر آپ دیکھیے سارہ علیہ السلام کون تھی؟ وہ حضرت ابراہیم کی وائف تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی، کہاں سے کی؟ عراق سے، اپنی بستی سے جہاں انہیں آگ میں پھینکا گیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر ہجرت کی تو ایک ایسی بستی میں پہنچے جس میں بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ یا جابروں میں سے ایک جابر رہتا تھا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ حکم بھیجا کہ سارہ کو اس کے پاس بھیجے۔ آپ نے سارہ کو بھیج دیا کیونکہ وہ زبردستی جبرن
ہر خوبصورت لڑکی کو ہتھیا لیتا. وہ بادشاہ ان کے پاس آیا تو وہ وضو کر کے نماز پڑھنے لگی. جب وہ برے ارادے سے آیا تو کیا کرنے لگی؟ نماز پڑھنے. انبیاء اور ان کے گھر والوں کی کیا صفت رہی ہے کہ مشکل وقت میں نماز کی طرف. یہ حضرت سارہ کا جو ایکشن ہے یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو سیدھے اللہ کے پاس جائیں. اور کہنے لگی اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں نیک عمل کا واسطہ تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کرنا. تو بادشاہ کا سانس گلے میں پھنس گیا اور گر کر ایڑیاں رگڑنے لگا. تو یہ نماز کی برکت سے ہوا. اور اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ مشکل وقت میں نماز پڑھنی چاہیے. مریم علیہ السلام کا نماز پڑھنا، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن جا اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی؟ یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کرنا. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ علم جو اللہ عز و جل کا چہرہ چاہنے کے لیے یعنی اللہ کے چہرے کے دیدار کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، جس نے اسے دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھا اسے قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ آئے گی. تو ہمیں اپنی نیت کیا کرنی ہے؟ اللہ کی رضا. تو ہم سب اپنی نیت کا جائزہ لیں کہ میں اس محنت اور اس وقت کے استعمال سے کیا نتیجہ چاہتی ہوں، کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہوں. کیونکہ نیت ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک وہ درست نہ ہو اعمال درست نہیں ہو سکتے. انما الاعمال بالنیات. دوسری چیز، علم حاصل کرنے کے لیے اللہ سے مانگنا ضروری ہے، دعا کرنا ضروری ہے. علم ایسی چیز ہے جو مانگ کر ملتا ہے، جس کے لیے تڑپ ضروری ہے. تو ہم سب دعا کریں گے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں تجھ سے فائدہ دینے والے علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں. یعنی اے اللہ جو کچھ میں سیکھوں مجھے اس کا فائدہ ہو. ہم چونکہ حی علی الصلاح کورس کر رہے ہیں، نماز کے طریقے کو دوبارہ سے ایک ایک چیز کو سیکھیں گے کہ جس میں نماز کے فرائض، سنن، مستحبات، تمام باریکیوں کا ہمیں اچھی طرح علم ہو. تو یا رب تو مجھے سکھا دے، مجھے اس سے فائدہ ہو، میری نماز واقعی درست ہو جائے اور پھر میرا عمل قبول ہو جائے، تاکہ میں آخرت میں اس مقام تک پہنچ سکوں جس کے لیے آج میں نے یہ کورس شروع کیا ہے. یعنی اللہ کا چہرہ چاہنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا. تیسری چیز استغفار کرنا اور گناہ چھوڑنا. علم حاصل کرنے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ انسان کے اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں، اپنی ہی کمزوریاں ہوتی ہیں. لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اپنے گناہوں پہ نظر ڈالیں اور ان سے توبہ کریں. اس وقت میں چند لمحے آپ کو دوں گی، پورے دل سے اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ تو میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے، تاکہ جو کام آج میں شروع کرنے جا رہی ہوں اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. صحت، وقت، ہر اعتبار سے پوری طرح میں اس کو سیکھ سکوں. ابن القیم کہتے ہیں کہ نافرمانیوں کی سزا میں سے ہے علم سے محروم ہونا، کیونکہ علم نور ہے جسے اللہ دلوں میں ڈالتا ہے اور نافرمانی اس نور کو بجھا دیتی ہے. تو ہمارے ہی گناہ ہمیں علم کے نور سے محروم کر دیتے ہیں. تو اس لیے جب کبھی کوئی رکاوٹ آئے، کسی بھی وجہ سے کوئی مشکل آئے کہ آپ اس علم کو مزید حاصل نہ کر سکے تو فوراً کیا کریں؟ استغفار، اور دل سے استغفار. چوتھی چیز صبر اور پختہ عزم، ڈٹرمینیشن، کہ میں نے ہر صورت یہ کام کرنا ہی ہے، میں کر کے چھوڑوں گی انشاءاللہ، کچھ بھی ہو میں اس کو کروں گی. مشکلات تو آئیں گی، تکلیف تو ہوگی، تھکاوٹ بھی ہوگی، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے. یعنی جہاں ہم تکلیف اٹھائیں گے مشکل ہوگی، وہاں آسانی بھی ہوگی، اس کے فائدے بھی ہوں گے. اس علم کے حاصل کرنے کے فائدوں پر نظر رکھیں گے، جیسے کہ آگے جا کر بتایا جائے گا کہ نماز پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فرضیت کا حکم کیا ہے. تو انشاءاللہ آپ کے عزم میں اور پختگی آئے گی. ایک قول ہے من ثبت نبت،
جو ثابت قدم رہے گا وہ گرو کرے گا، نبتا نباتات سے ہے، جو ثابت قدمی اختیار کرے گا وہ گرو کرے گا۔ مثلا جو پودا زمین میں لگایا جاتا ہے اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہے، ثابت رہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دن بڑا درخت بن جاتا ہے، پھر پھل پھول آتے ہیں، وہ دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے، ہر لمحہ اس سے فائدے پھوٹتے ہیں، اور مومن تو ہوتا ہی ایک بہترین درخت کی طرح ہے۔ لیکن جو ثابت قدمی اختیار نہیں کرے گا وہ گرو نہیں کر سکتا۔ کبھی آپ نئے لگائے ہوئے درختوں کو دیکھیں، کچھ درخت ہوتے ہیں 1 سال کے بعد لگانے کے اگر آپ ان کو دیکھیں تو کافی بڑھ چکے ہوتے ہیں، اور انہی کے قریب کچھ ہوتے ہیں جو بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں وہ بالکل مر چکے ہوتے ہیں۔ تو جو ثابت قدم رہا وہ اگ گیا۔ وَمَن جَدَّ وَجَدَ، اور جو کوشش کرے گا وہ پالے گا۔ وَمَن زَرَعَ حَصَدَ، اور جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ آج انویسٹ کریں گے آپ تو کل اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اور جو صبر کرے گا وہ کامیاب ہو گیا۔ وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور صبر ہوتا ہے مشکلات پر جم جانے کا نام۔ نمبر 5، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے وقت نکالیے، قربانی کیجیے، اپنی جان، مال، وقت کی، کیونکہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم تب تک نیکی کو نہیں پا سکتے، نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں کچھ لوگوں کے لیے سونا بہت محبوب کام ہو، ظاہر ویکنڈ ہے اور صبح کے وقت سب آرام کرتے ہیں، کچھ لوگ سیر و تفریح کرتے ہیں، کچھ لوگ بازاروں میں گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں، کچھ دوستوں سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں۔ یہ ساری ہمارے نفس کے لیے محبوب چیز ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو ہفتے میں 5 دن کام کرتے ہوں تو چھٹا دن ان کے لیے ریلیکسیشن کا دن ہوتا ہے کہ آج اپنی مرضی سے اٹھیں گے، اپنے مرضی کے کام کریں گے۔ تو اپنے محبوب ترین کام کو چھوڑ کر جب آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر کے یہاں آ کے بیٹھ گئے تو یہ دراصل کیا ہے؟ اس نیکی کو پانے کی تمنا، خواہش اور کوشش ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ تو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، یعنی اپنے محبوب کام کو نہیں پا سکتے جب تک اس کے لیے محبوب چیز قربان نہ کرو۔ نمبر 6، لکھنا۔ اگرچہ اسکرین پر لکھا ہوا ہے لیکن آپ کے پاس لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے اس وقت، تاکہ آپ اپنے قلم کو استعمال کریں۔ آپ کو اپنا قلم استعمال کرنا ہے، آپ لکھیں گے تو لکھنے سے آپ کا علم پختہ ہوگا۔ قرآن مجید میں آتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ، اور تیرا رب ہی سب سے زیادہ کرم والا ہے، وہ جس نے قلم کے ساتھ سکھایا، اس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ قرآن مجید جب نازل ہوا تھا تو وہ کتاب کی شکل میں نہیں تھا، لکھا ہوا نہیں آیا تھا، جبریل علیہ السلام نے پڑھ کر سنایا تھا، پھر آپ کے قلب مبارک پر ثبت ہوا، اور پھر آپ نے آگے کاتبین وحی کو پڑھ کے سنایا اور انہوں نے لکھا، اور یوں قرآن مجید سینوں میں محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ کتابوں میں بھی محفوظ ہوا۔ تو جتنے بھی مین پوائنٹس ہیں ان سب کو آپ اپنے پاس اپنی لکھائی میں لکھیں، اپنی نوٹ بک میں لکھیں، اور پھر اس کے بعد اپنے لکھے ہوئے کو ہی دہرائیں۔ نمبر 7، علم حاصل کرنے کے آداب میں ہے کہ علم کے ساتھ روزانہ کا تعلق ہو، یہ نہیں کہ صرف ویکنڈ پہ جب آنے لگے تو وہ ڈائری کہاں جس میں نے پچھلے ہفتے نوٹس بنائے تھے وہ گم ہی گئی، وہ تو بیگ ہی کوئی اور تھا، وہ تو معلوم نہیں کسی بچے نے اٹھا کے کہیں اور ڈال دی۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ روزانہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، ہر ہفتے کا ہفتے بھر میں روزانہ اس کتاب کو کھولنا ہے، اپنے نوٹس کو روزانہ کھولنا ہے۔ وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جسے پابندی سے ہمیشہ کیا جائے، خواہ وہ کم ہی ہو، خواہ وہ تھوڑا ہی ہو، لیکن ڈیلی ہو۔ اگر آپ ان باتوں کو، اپنے لکھے ہوئے پوائنٹس کو ہفتے میں 5 دن مزید پڑھ کر آئے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ زبانی آپ کو باتیں یاد ہو جائیں گی۔ نمبر 8، دہرائی۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب قرآن کی مثال رسی سے بندھے ہوئے اونٹ کے مالک جیسی ہے، اگر وہ اس کی نگرانی رکھے گا تو وہ اسے روک سکے گا، ورنہ وہ رسی توڑا کے بھاگ جائے گا۔ یعنی آپ اس کو ریویو کریں گے تو ہی یہ آپ کے پاس رہے گا، تب یاد رہے گا۔ نمبر 9، قرآن والوں کے ساتھ جڑنا یا اسی علم والوں کے ساتھ جڑنا، یعنی جو لوگ یہ کورس کر رہے ہیں
ان کے ساتھ تعلق رکھنا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کس کو اس کورس میں اپنا بڈی بنائیں گے، کہ جس کو آپ سنائیں گے کہ آپ کو کیا سمجھ میں آیا اور وہ آپ کے ساتھ مذاکرہ کرے گا. تو یہ اس کورس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کا ایک بڈی ہونا چاہیے. بڈی کا معنی سمجھتے ہیں نا؟ آپ کا ایک ساتھی ہونا چاہیے کہ جس کو آپ بتائیں گے آپ نے کیا سیکھا اور وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے صحیح سیکھا یا نہیں سیکھا، جس کے ساتھ آپ اپنے نوٹس بھی شیئر کریں گے، جس کے ساتھ آپ ٹیسٹ کی تیاری بھی کریں گے، چاہے تو آپ کلاس کے لیول پر اور چاہے تو اپنی کنوینئنس سے، لیکن ہر ایک کو اپنے بڈی کا نام لکھوانا ہوگا. کیونکہ جب تک ہم علم کو انسانوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، علم کا مذاکرہ نہیں کرتے، علم پختہ نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں جب آپ علم دیتے تھے، اس کے بعد صحابہ کرام ایک دوسرے کو سناتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کرتے تھے. مذاکرہ جو ہے وہ علم کی زندگی ہے، اور اس سے آپ کو دوسروں تک بات پہنچانے کا بھی ڈھنگ آتا ہے. اگر آپ اپنے ساتھی کو بتانے میں اور صحیح طور پر بتانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ اپنے بچوں کو بھی بتا سکیں گے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی شیئر کر سکیں گے، اپنے کولیگز کے ساتھ. زندگی میں کسی وقت کسی بھی موقع پر آپ اس علم کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور جتنوں کے ساتھ آپ شیئر کریں گے اور وہ اس پر عمل کریں گے وہ سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں، کیونکہ اس سے بہترین انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہو سکتی. ایک بات اگر آپ 30 لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور وہ 30 لوگوں کو فائدہ دیتی تو وہ عمل آپ کا 30 سے ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. یعنی آپ کو اپنے عمل کا بھی ثواب اور 30 اور کے عمل کا بھی اجر و ثواب. تو بول کے شیئر کیجئے یا لکھ کر کیجئے، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور پھر یہ کہ قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو قرآن و سنت سے آپ کو چیزیں دی جائیں گی ان کو وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں. پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس ایک ڈیسک ہو، چیئر ہو، مخصوص جگہ ہو تو بہت اچھا ہے، اس سے زیادہ یکسوئی ہو جاتی. لیکن اگر نہیں تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھیے. صحیح بخاری میں آتا ہے، عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں میں نے فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اونٹ پر سوار خوشحالانی سے سورۃ الفتح پڑھتے ہوئے دیکھا. معاویہ بن قرہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے اپنے ارد گرد لوگوں کے جمع ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں بھی اسی طرح خوشحالانی کے ساتھ پڑھ کر سناتا جیسے عبداللہ بن مغفل نے سنایا. اور پھر انہوں نے آگے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے سنا اور آپ پڑھ رہے تھے. تو یہ ہے کہ آپ گاڑی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے کچن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے ڈرائنگ روم میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے ایون بیڈ پہ لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. جہاں بھی موقع ملے علم کو دہراتے رہیں. باقی پوائنٹس تو ایک حد تک کافی تھے، لیکن سب سے اہم ترین چیز علم حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ نیت. یہ نیت کیا چیز ہے؟ النیت لغتاً القصد. نیت کا لغوی معنی قصد کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے. نیت کا معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا. نیت ہوتی کیا ہے؟ انسان کے اندر ایک خیال آتا ہے. نیت کیا ہے؟ انسان کے اندر ایک خیال آتا ہے اور پھر وہ اس کی عقل، اس کے دل، اس کی روح میں سما جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے دل و دماغ، اس کی روح میں سما جاتا ہے. یعنی اگر آپ سوچیں کہ نیت ہوتی کیا ہے، ہم نے کہا ارادہ کرنا. یہ ارادہ کہاں سے آتا ہے؟ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک خیال سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک خیال سے ہوتی ہے اور وہ خیال انسان کے دل و دماغ اور روح کے اندر سما جاتا ہے اور وہ پھر ارادے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اگر یہ ارادہ اچھا ہو تو عمل اچھا ہوتا ہے، اور اگر ارادہ اچھا نہ ہو تو عمل بھی اچھا نہیں ہوتا. آپ کو وہی ملتا ہے جس کا آپ ارادہ کرتے ہیں. اور نیت جو ہوتی ہے وہ دل کے اندر چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے. نیت بیسیکلی نوا سے ہے. نوا کہتے ہیں گٹلی کو. ان اللہ فالق الحب والنوا. گٹلی کہاں ہوتی ہے؟ گٹلی کہاں دباتے ہیں؟ زمین میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس سے کیا نکلتا ہے؟ پودا. جس طرح کی گٹلی ہوتی ہے، جس قسم کا بیج ہوتا ہے، اسی قسم کا پودا اگتا ہے. جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسا ہی پھل آئے گا. اور پھر نیت جو ہے وہ کبھی کسی حاسد حاقد کے بگاڑ سے بگڑتی نہیں کہ کوئی آپ سے جلس ہوتا ہے تو آپ اپنی نیت بدل لیتے ہیں، کوئی آپ پہ تنقید کرتا ہے تو آپ اپنی نیت بدل لیتے ہیں.
نہیں، اچھی نیت جو ہوتی پختہ ہوتی، اور یاد رکھیے جو زمین میں گڑا رہتا ہے وہ اگ جاتا ہے. جو نیت سچی ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے، اپنی جگہ پر دل کے اندر جمی ہوئی ہوتی ہے، وہ انسان کے عمل میں ڈل جاتی ہے. اور اگر نیت کے اندر بگاڑ، گٹلی خراب ہو تو پھر کیا ہوگا، اس سے صحیح پودا نہیں اگ سکتا. اور پھر آپ دیکھیے کہ نیت انسان کے لیے قطب نما کی سوئی کی طرح ہے. قطب نما معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ کمپس کی سوئی کی طرح. آپ کمپس کو جتنا مرضی ہلا لیں، ہلا 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 کے رکھیں، کہاں جا کے ٹکے گی اس کی سوئی؟ اپنی سمت پہ جائے گی، وہ ادھر سے نہیں ہلے گی، آپ جتنا مرضی اس کو ہلا دیں. سچی نیت والا انسان اس کو جتنا مرضی ہلا دے، جتنے چاہیں اس کی زندگی میں جھونکے آئیں، زلزلے آئیں، مشکلیں آئیں، ادھر سے ادھر ہو، وہ اس کی سوئی ادھر ہی اٹکی ہوئی ہوگی.